الله الرحمن الرحيم يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم يكاد البرق يخطف أبصارهم بجلی یوں معلوم ہوتی ہے کہ ان کی نگاہیں اچک لے جائے گی۔ کون سی بجلی؟ آسمان میں بادل میں بجلی جب چمکتی ہے بارش کے وقت تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں اچک لے جائے گی۔ جیسے بجلی کی چمک معلوم ہوتا ہے کہ بینائی کو زائل کر دے گی، یعنی ان کی آنکھ کی روشنی کو ختم کر دے گی۔ کن کے؟ منافقین۔ ایسے ہی دلائل باہرہ کے انوار ان کی بصر و بصیرت کو خیرہ کرتے ہیں۔ جس طریقے سے بجلی معلوم ہوتی ہے کہ ان کی آنکھوں کو ختم کر دے، ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے گی، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر ایسی روشن دلیلیں ہیں، اس کے باوجود بھی ان روشن دلیلوں کے ہوتے ہوئے وہ حق قبول نہیں کرتے، تو وہ بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے روشن دلیلوں کے انوار ان کی آنکھ اور جو آنکھوں میں اللہ پاک نے بصیرت فرمائی ہے اس کو وہ خیرہ کرتے ہیں کہ انہیں کچھ حق نہیں سوجھتا روشن دلیلوں کے ظاہر ہونے کے باوجود بھی۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، جب کچھ چمک ہوئی اس میں چلنے لگے۔ مفسر ارشاد فرماتے ہیں جس طرح اندھیری رات اور ابر و بارش کی تاریکیوں میں مسافر متحیر ہوتا ہے، رات اندھیری ہو اور خوب گھٹاڈوب بادل ہو جس کی وجہ سے بہت اندھیرا ہو جائے، اب جب مسافر اس میں چلتا ہے تو بہت حیرت زدہ رہتا ہے، وہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے۔ جب بجلی چمکتی ہے تو کچھ چل لیتا ہے، جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اسلام کے غلبہ اور معجزات کی روشنی اور آرام کے وقت منافق اسلام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ منافقوں کا حال بھی وہی ہے، جیسے اندھیرے میں اور سخت تاریکیوں میں بارش کے دنوں میں چلنے والا کہ جب اجالا ہوتا تو چلتے ہیں اور جب اندھیرا ہوتا تو کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی منافقین کی مثال ہے کہ یہ اسلام کے غلبہ کو دیکھتے کہ اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، معجزات دیکھتے، اور جب انہیں آرام ہوتا تو یہ منافق بھی اسلام کی طرف راغب ہوتے، اور جب کوئی مشقت پیش آتی تو کفر کی تاریکی میں کھڑے رہ جاتے ہیں اور اسلام سے ہٹنے لگتے ہیں۔ اسی مضمون کو دوسری آیت میں اس طرح ارشاد فرمایا، اذا دعوا للہ ورسولہ لیحکم بینہم اذا فریق منہم معرضون وان یکن لہم الحق یأتوا الیہ مذعنین۔ یعنی اسی طریقے سے جب خوش اور آرام میں رہتے ہیں تو اسلام کی طرف راغب ہوتے، اور جیسے ہی کوئی مصیبت ان پر پڑتی تو یہ برگشتہ ہو جاتے، جیسے کہ مسافر چلنے والا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا ہوا کھڑے رہ گئے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کے کان اور آنکھیں لے جاتا۔ یعنی اگرچہ منافقین کا طرز عمل
اس کا مقتضی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے سمع و بصر کو باطل نہ کیا۔ اللہ پاک چاہتا تو ان کی آنکھ کو بھی ختم کر دیتا، ان کے کان کو بھی، کان کی سماعت کو بھی ختم کر دیتا، مگر اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ان کے سننے کے مادے کو اور دیکھنے کے مادے کو ختم نہیں فرمایا۔ مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ اسباب کی تاثیر مشیت الہیہ کے ساتھ مشروط ہے، بغیر مشیت تنہا اسباب کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ مشیت اسباب کی محتاج نہیں، وہ بے سبب جو چاہے کر سکتا ہے، بغیر سبب اللہ پاک جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ پاک کی چاہت کسی اسباب کی محتاج ہو کہ جب وہ اسباب موجود ہوگا جب ہی وہ کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بغیر اسباب کی اللہ پاک جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے۔ مفسر فرماتے ہیں کہ شے اسی کو کہتے ہیں جسے اللہ چاہے۔ شے کسے کہتے ہیں؟ جسے اللہ چاہے، اور جو تحت مشیت آ سکے تمام ممکنات شے میں داخل ہیں، اس لیے وہ تحت قدرت ہیں، اور جو ممکن نہیں، واجب یا ممتنع ہے، اس سے قدرت و ارادہ متعلق نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات واجب ہیں، اس لیے مقدور نہیں۔ مسئلہ، باری تعالیٰ کے لیے جھوٹ اور تمام عیوب محال ہیں، اسی لیے قدرت کو ان سے کچھ واسطہ نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جھوٹ سے پاک ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ مگر وہابیہ نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے، تب تو پورا معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ جھوٹا ہو سکتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، تو جس کو اس نے پیدا کیا وہ بھی جھوٹے۔ یعنی پورے ایمان کا دار و مدار ہے وہ سب ملیہ میٹ ہو جائے گا، اور کسی چیز کا اعتبار نہیں رہ جائے گا۔ ان منافقین زمانہ وہابیہ دیابنا کے گندے عقیدوں کی بنا پر۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا تو عقیدہ وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، کہ جس میں ذرہ برابر اگر کوئی کمی ہو یا خامی ہو تو ہم اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر سکتے۔ جھوٹ بھی ایک عیب ہے، جھوٹ بولنا کیا ہے؟ عیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے تو جھوٹ سے پاک ہوا کہ نہیں پاک ہوا؟ بے شک جھوٹ سے بھی پاک ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بول سکتا، اور جو یہ گندہ عقیدہ رکھتے ہیں وہ حقیقت میں مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ